مکہ آتے ہی لوگوں نے کہا طفیل اس شخص کی بات مت سننا، اس کا کلام جادو جیسا ہے، کانوں میں روئی ڈال لینا۔ تو طفیل نے واقعی روئی ڈال لی، لیکن قرآن کی آواز دل کے دروازے سے گزر گئی۔ ایک شاعر، ایک سردار، ایک مفکر قرآن سن کر وہیں سجدہ تسلیم میں گر گیا۔ آئیے سنتے ہیں شاعر طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے قبیلہ دوس کے سردار، ایک عظیم شاعر اور عقل و فہم کے پیکر تھے۔ نبوت کے 11ویں سال جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو اہل مکہ نے فوراً ان کا استقبال کیا، بہت عزت دی، بڑے ادب سے کہا، اے طفیل، یہاں ایک شخص نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال رکھا ہے، وہ باتیں کرتا ہے جو جادو جیسی لگتی ہیں، لوگ باپ سے، بھائی سے، بیوی سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے نہ ملو، نہ اس کی بات سنو۔ طفیل نے بھی طے کر لیا، نہ دیکھوں گا نہ سنوں گا، یہاں تک کہ کانوں میں روئی تک ٹھونس لی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب صبح کو مسجد حرام میں پہنچے تو کانوں میں کچھ آواز آئی، بڑی عجیب، بڑی لطیف، بڑی مؤثر۔ طفیل سوچنے لگے، میں شاعر ہوں، عقل رکھتا ہوں، اچھے برے میں فرق کر سکتا ہوں، کیوں نہ سن لوں؟ اور وہ سننے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس گئے تو طفیل ان کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچے، اندر جا کر سارا واقعہ سنایا، روئی ڈالنے سے لے کر سننے اور متاثر ہونے تک، پھر عرض کیا، اپنا پیغام پیش کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی، اسلام کا پیغام دیا، اور طفیل کہہ اٹھے، اللہ گواہ ہے، اس سے بہتر بات کبھی نہیں سنی۔ وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر عرض کیا، میری قوم میری بات مانتی ہے، مجھے کوئی نشانی دے دیجئے تاکہ واپس جا کر تبلیغ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور جب طفیل واپس پلٹے تو ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی ظاہر ہو گئی۔ طفیل نے دعا کی، یا اللہ، چہرے کے بجائے میرے عصا یعنی ڈنڈے پر یہ روشنی ہو تاکہ لوگ مسئلہ نہ سمجھیں، یعنی بیماری نہ سمجھیں۔ روشنی عصا پر منتقل ہو گئی۔ پھر انہوں نے والد اور بیوی کو اسلام کی دعوت دی، دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قبیلہ دوس نے ان کی بات نہ مانی۔ طفیل واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، دوس کے لیے بد دعا کیجیے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اللہم اہدی دوسا، اے اللہ دوس کو ہدایت دے۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور غزوہ طائف میں پورا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے حاضر تھا، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، وہیں جنہیں امام المحدثین بننا تھا۔ حضرت طفیل مدینہ میں قیام پذیر رہے اور 11 ہجری میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں شہید ہوئے۔ ایمان، حکمت اور قربانی کا ایک اور روشن باب، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔